ادھر چہرہ کیتا نبی پاک دی خواہش سی اللہ نے نماز دی حالت اندر ہی میرے محمد نو فرمایا سونے جویں تیرا دل کردہ ہوں میں راضی میں تینوں کر دیا اگر تیرا دل ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہوئے تو آج تو بعد بیت اللہ ہی قبلہ ہوئے گا بیت المقدس ساڑھا قبلہ اول جن دی وجہ تو ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی چکے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے فرعون نہیں شداد نہیں کیا دنیا میں قوم عاد نہیں کیا لوط کی امت یاد نہیں کیا نوح کا طوفان بھول گئے وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے اور عقبہ کا ترانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے
بربادی ہی بربادی ہے، انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، جو درس شاہ بطحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، اور دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان تو بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفۃ منکم من امتی منصورین لا یضرهم ولا خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ موجودہ حالات ساڑھے سامنے نے، ملکی بھی اور غزہ فلسطین دے بھی، تو بہر کیف میں آج دے خطبہ اندر مسجد اقصی اس عنوان تے گفتگو کرا گا، بیت المقدس قبلہ اول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا، سنیا اللہ دی زمین تے آپ جتنے احباب بیٹھے ہو انتہائی توجہ نال میری گفتگو سماعت کرنی، میں انتہائی بہت محنت نال ایک کی انتہائی اہم موضوع تیار کر کے تواڈے سامنے لے کے آئے، اور شاید کہ میں پچھلے 24 گھنٹے ہیں تو اس ریسرچ اندر آنکھ بھی نہیں لگا کے دیکھے۔ یہ بات بتانا مقصود نہیں تحدیث نعمت کے طور پہ، مجھے نہیں پتا چلا رات جو پچھلی گزری ہے کہ اذان فجر ہو گئی ہے تو میں کتاب میرے آگے کھلی پڑی تھی۔ انتہائی اہم موضوع، انتہائی قیمتی باتیں، توجہ میرے ار رہے، والیوم تھوڑا تیز کرو اللہ، باقی ٹھیک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی پاک کو نے پوچھا، سونیا اللہ دی زمین تے سب تو افضل جگہ کیڑیاں کیڑیاں نے، قیمتی تھاواں کیڑیاں کیڑیاں نے، جڑیاں اللہ نو پسند نے اور اللہ نو پیاریاں لگ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا مینوں نہیں پتا، میں جبرائیل کو پوچھ کے دساں۔ جبریل امین آئے، ہاں بھی جبرائیل اے سوال ہے، کیڑیاں وہ تھاواں جڑیاں اللہ نو بڑیاں پیاریاں نے زمین دے، وہ کیڑے جگہ نے کیڑیاں پیاری؟ جبریل کہتے مینوں بھی نہیں پتا، میں اللہ کو پوچھ کے دساں۔ پوچھ کے دسیا، فرمایا احب البلاد الی اللہ الی المساجد۔ اللہ فرماندے نے سونیا کہ زمین دے او ٹکڑے جتھے اللہ دے گھر مسجدہ بنیاں نے، اللہ نو کائنات تو سب تو زیادہ وہ جگہ پسند نہیں پیاریاں لگ دیا نے۔ اے عام مسجدہ، اے مسجد، او مسجد، نال دی مسجد، ایدر مسجد، یعنی کہ آل مساجد اللہ نو ایڈیاں پیاریاں لگ دیا۔ تے آپ سوچنا جے ساریاں مسجداں دے بارے اتنی پیاری حدیث اللہ نے فرما دیتا، میں نو جگہ پسند نے، تے جڑی جگہ رب نو پسند ہوئے اللہ کہندہ جڑا اس جگہ دے وچ آئے گا نا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جندہ دل مسجد دے نال لگیا، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا۔ کنوں؟ جندہ دل مسجد نال لگیا۔ دیکھو نا، اے ان سورج کتنی تپش بار بندہ پیر نہیں رکھ سکتا، اے سورج پتہ ہے کنے دور کھڑا ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دے فاصلے تے سورج کھڑا ہے اس وقت، 9 کروڑ 30 لاکھ میل، جدو سوا نیدے بالکل سر دی اوپر آ جائے گا، اذا الشمس کورت،
دھڑم کر کے سورج زمین تے تانبے دی بن جائے گی. اس وقت اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ دے گا جنہ دل مسجد نہ لگے. میرے عزیز بھائی، یہ عام مساجد دی ساریاں مساجد دی فضیلت ہے، اور جس مسجد دی اسی گل کرنی ہے انہوں مسجد اقصیٰ کیا جائے. مسجد اقصیٰ دے 4 نام نے. کتنے؟ چاروں ایک کو جگہ تے موجود نے. مسجد اقصیٰ سب تو بڑی فضیلت قرآن پاک کا، بیت المقدس، مسجد ایلیا، یروشلم، یہ تمام مساجد یہ نام مسجد اقصیٰ دے اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتے نے. سب تو پہلے ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دی زمین تے کیڑا گھر بنے ہیں؟ کیڑا بنے ہیں؟ بیت اللہ. کیڑا؟ یہ قرآن نے دسے. آئیے ذرا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماندے نے زمین دے اوپر سب تو پہلے جڑا گھر بنے ہیں وہ بیت اللہ. بیت اللہ بہت قیمتی پہلا نقطہ. اور میں 10 فضیلتہ مسجد اقصیٰ لیاں بیان کرنی ہیں اور تاریخی پس منظر انشاءاللہ توجہ رہے. اللہ فرما دینے سب تو پہلے جڑی مسجد بنی ہے، توجہ میرے آ رہے ہیں، وہ مسجد حرام بیت اللہ. بیت اللہ دے بھی 4 نام نے، لیکن وہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ بیان ہوئے گا پھر. اللہ فرما دینے دوسرے نمبر تے جڑی مسجد بنی ہے اس زمین دے اوپر، یہ پہلی فضیلت مسجد اقصیٰ دی ان توجہ کرنا. دوسرے نمبر تے اللہ دی زمین تے جڑی مسجد بنی ہے قرآن کہندہ ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصیٰ اس زمین تے دوسرے نمبر تے مسجد اقصیٰ بنی ہے. میرے ویرو بزرگوں دوستو بھائیو، ان اگلی بات بیت اللہ تا تعمیر ہو گیا. سب تو پہلے بیت اللہ کنے تعمیر کیتا ہے؟ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنائے. عام طور اندر لوگاں دے ذہن چ یہ گل ہے کہ مسجد یعنی کہ بیت اللہ مسجد حرام حضرت ابراہیم نے بنائی اور مسجد اقصیٰ حضرت بولو تو ہی تو سارے مولوی جی یار ہیں، مسجد اقصیٰ حضرت بولو سلیمان علیہ السلام نے بنائی. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. آؤ ذرا پہ وہم تھوڑا دور کریے کی تاریخ ہے. سب تو پہلے اس زمین تے اللہ دا گھر بنے ہیں بیت اللہ. دوسرے نمبر تے بنے ہیں مسجد اقصیٰ. نبی پاک کو پوچھیا گیا، میرے پیغمبر دے کیار کہندے سونیا مسجد اقصیٰ تے بیت اللہ دے درمیان کنا فاصلہ ہے، کنی دیر بعد بنی ہے؟ میرے آقا فرما دینے بیت اللہ دی تعمیر تو بعد 40 سالہ بعد اللہ نے مسجد اقصیٰ حضرت آدم کو بنوائی ہے. مسجد اقصیٰ بھی پہلے کنے بنائیے؟ گوڑے چھڑ کے بونا. مسجد اقصیٰ کنے بنائیے؟ ان تسی کہو گے مسجد بیت اللہ حضرت ابراہیم بنایا ہے اور مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان نے بنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان نبی دے درمیان اندر جڑا فاصلہ اور وایا ہے نا، حضرت ابراہیم تو 1000 سال بعد حضرت سلیمان پیغمبر دنیا تے آئے گئے. کتنی دیر بعد؟ ایک اللہ یاد رکھے، میں بات تے پوچھ بھی لینی ہے جی. 1000 سال بعد حضرت سلیمان ابراہیم تو بعد آئے نے. اور دوسرے نمبر تے جڑی میں پہلے بخاری مسلم دی روایت بیان کی تھی کہ مسجد اقصیٰ بیت اللہ تو کنی دیر بعد بنی؟ حضرت سلیمان تے ابراہیم دا وایا کنہ ہے؟ انہیں تو گل بالکل واضح ہو گئی کہ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی.
دوویں مسجدہ اللہ دی زمین تے ساڑھے باپ نے بنائی میرے ویر درہ پیار دیاں باتاں اے پہلی فضیلت کہ مسجد اقصی اللہ دی زمین دا دوسرا گھر رب دا بنے ہیں تے وقت دے نال نال بیت اللہ دیا بنیادہ بیت اللہ بھی یعنی کہ شہید ہو گیا گر گیا عمارت زمین بوس ہو گئی اللہ نیا بنیادہ تے بھی جناب مٹی چڑھ گئی تے مسجد اقصی تے بھی اے جناب والا اسی طرح ہی اے بنیادہ انہ دیا نشان ختم ہو گئے وقت نال نال اللہ نے دوبارہ بیت اللہ تا حضرت نوح نبی نے بنایا پھر طوفان نوح دے اندر بیت اللہ جناب والا شہید ہو گیا طوفان نوح دے اندر حضرت نوح تو بعد پھر بیت اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا اور دوسری طرف چلیے مسجد اقصی میرے ویر حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حضرت آدم تو بعد تعمیر کی تھی یہ مسجد اقصی یہ پہلی فضیلت کہ اللہ دی زمین تے دوسرا گھر جڑا بنے آئے وہ کی ہے مسجد اقصی اللہ ایویں تا نہیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ادھرا دل لگا کے بات سن دی جانا میرے ویر سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اللہ ان دوسری فضیلت مسجد اقصی دی میرے ویر ایک علاقہ اللہ نے بڑا بابرکت بنایا کیویں بابرکت ان دے آلے دوالے گرد و نواتے میرے پیغمبر نے فرمایا مسجد اقصی دے دور ایک سائیڈ تے ایک طرف ایک سرخ رنگ دا ٹیلا ہے ایک چھوٹی جی پہاڑی ہے پتھر دی جی اگر میں اٹھے ہوا اے میرے یارو میں توانو وخاوا کے اس ٹیلے دے کول اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ دی قبر مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام نا یہ دوسری فضیلت حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم ہجرت کر کے تے فلسطین آئے ارض مقدسہ فلسطین اردن لبنان یہ سارا علاقہ پہلے ایکو نام تو وجدہ سی جنہوں ملک شام کہا جاتا ہے اور پھر یہودی اسرائیلی انہاں دی لڑائیاں جنگاں دے اندر آکے انہاں نے الگ الگ اپنی ریاستہ تے اپنے ملک قائم کی تھے آگے تفصیل میں بیان کرنا توجہ رہے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ نے اندے گرد و نواتے برکتہ رکھیاں نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اللہ دا قرآن کے اندر بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اے علاقہ ببرکت آئے اندے وال حضرت لوط ہجرت کر کے آئے میرے ویر اے ببرکت آئے اندے وال حضرت ابراہیم 80,000 نبیان دے باپ ہجرت کر کے آئے میرے ویر حضرت موسیٰ پیغمبر بھی اس علاقے دی خواہش کر دے رہے توجہ کرنا جدو حضرت موسیٰ نکلے مصر دے وچوں اپنے جناب لے کے بنی اسرائیلیانو لے کے نکلے حضرت موسیٰ پیغمبر مدین دے علاقے چ پہنچے دی حضرت شعیب دے ادھرو چل دے جناب آگئے حضرت موسیٰ پیغمبر جدو آئے ملک شام دے اندر ایتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھی اے علاقہ بیت المقدس دا فلسطین دا ایتھے تسی جنگ کرو اپنی قوم نو کیا تے اے علاقہ اللہ برکت دے گا علاقہ فتح ہو جائے گا اے اسرائیل دا علاقہ فلسطین دا تے اگو پتہ کی کہندے علیکم المن والسلوہ من سلوہ کھا کے آندے موسیٰ تو تے تیرا رب لڑو اسی لڑن جوگے نہیں نبی پاک نے فرمایا اگر موسیٰ پیغمبر دی قوم ہوتے اگر جہاد کر دی تے اللہ نے علاقے نو فتح دے دی موسیٰ نبی خواہشات کر دے بھی اللہ علاقہ نصیب ہو جائے پتہ لگیا یہ بابرکت جگہ اس وجہ تو ہے کہ اس علاقے دے وچ کئی انبیاء بلکہ ہزاروں انبیاء رب دے دفن نے اس علاقے دے اندر نبی پاک نے فرمایا اے فلسطین دیو مقدس جگہ ہے جن دے تے اللہ دے نوری فرشتے 24 گھنٹے رحمت دے پر بچھا کے کھلوتے رہتے ہیں اتھے انبیاء مدفون نے اتھے نبی نے میرے ویر ذرا دل لگا دے جانا اے علاقے نو بابرکت کی میں بنایا میرے آقا نے فرمایا قرآن پاک کے اندر فرمایا اس علاقے دے اندر حضرت سلیمان جدو تخت تے بندے ہی نا تے
کہندے سن بھی ہوا نو بھی مینوں لے چل فلسطین بیت المقدس دے علاقے تے ادھر آ جاندے سی. اے قرآن نے گل بیان کی تھی ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. اللہ حضرت سلیمان تخت ہوا لے کے در آ جاندی تے میرے ویر حضرت مریم نے جدوں اللہ نے حضرت عیسیٰ دی خوشخبری دی تھی بغیر باپ نے. قرآن پاک سورہ مریم پڑھو نا, اللہ فرماندے نے اے مریم تو ایتھوں نکل کے چلی جا بارو کھجور دے درخت دے تلے. فرمایا وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ فآویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم او جڑا کھجور دا درخت انجی لاون کھجورہ ڈگ پین تھلے پانی دا چشمہ. اللہ فرماندے نے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا, پانی پیتے پیاز بجا کھجورہ کھاتے بھوک بجا. وَقَرِّي عَيْنَا تے پتر دا چہرہ تک کے اکھیاں بھی ٹھار تے کلیجہ بھی ٹھار. یہ علاقہ ہے فلسطین دا بیت المقدس دا علاقہ جتھے اللہ نے برکتہ ہی برکتہ رکھ دی تھی. میرے ویر تیسری فضیلت توجہ نہ بڑی قیمتی بات, قرآن پاک اندر اس علاقے دیاں اللہ نے قسمہ کھائیاں کتھے لکھے تیاں پارا. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر کو سبحان اللہ. والتین اللہ کہندے نے مینوں تین دی قسم. تین کہندے نے انجیر نو, انجیر کھادی کدی انجیرو جو ٹیر جو بنے ہوندے گول گول انجیر. اللہ فرماندے نے انجیر دی قسم, والزیتون زیتون دی قسم, وطور سینین تور سینہ پہاڑ دی قسم. ہن اے آیت تو کیویں ثابت ہویا کہ بیت المقدس دی فضیلت. محدثین مفسرین نے لکھے ہے اے جڑا انجیر تے زیتون دا درخت تے اندے پودے تے اندا پھل پوری روئے زمین تے سب تو زیادہ بیت المقدس دے علاقے اندر پایا جاندا ہے. اللہ نے تاں رتبہ زیادہ دیتا ہے. میرے ویر چوتھی فضیلت یہ مسجد اقصیٰ. میرے پیغمبر دا 13 سالہ دور مکہ اندر گزریا نبوت دا, یہ ساڑھا قبلہ اول ہے. اللہ نے جدو حکم دیتا ہجرت کر کے جاؤ, نبی پاک 13 سال مکہ اندر رہنا تے نبی پاک جدو نماز پڑھ دے, توجہ کرنا, بیت اللہ والموہ کر کے اور بیت اللہ دے ویچے بالکل این سدھا بیت اللہ دی سید تے مسجد اقصیٰ سی. یعنی کہ جدو نبی پاک نماز ادا کر دے تے دوما انہا مسجدہ وال چہرہ ہو جاندہ. پہلے بیت اللہ بالکل ان کی سامنی سیمت تے مسجد اقصیٰ, اور مسجد اقصیٰ اس تو بعد نبی پاک ہجرت کر کے 13 سالہ دور نبوت گزار کے جدو مدینہ اندر تشریف لے گئے کہ مدینہ جدو بندہ کسی علاقے چ جائے نا پھر سمت تبدیل ہو جاندی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو, سمت بدل جاندی ہے. اور نبی پاک جدو مدینہ جا کے نماز پڑھ دے تے سمت تبدیل ہوندی. بیت اللہ ایک سائیڈ سے رہ جاندہ, مسجد اقصیٰ ادھر رہ جاندی. تے نبی پاک ایک دن نماز پڑھ رہے تے دل دے اندر ایک خیال آیا, اللہ جڑا بیت اللہ ہے نا, اے میرے اللہ میں میرے دل دی خواہش گل دل دے اندر ہے کدی ساڑھا قبلہ تو اے بنا دے میں. نبی پاک نے مدینے جا کے 16 یا 17 مہینے قبلہ اول وال چہرہ مبارک کر کے نمازیں ادا کیتیاں. تے جدو ادھر چہرہ کیتا نبی پاک دی خواہش سی, اللہ نے نماز دی حالت اندر ہی میرے محمد نو فرمایا سونے جویں تیرا دل کردہ ہوں میں راضی میں تینو کر دیا. اگر تیرا دل ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہوئے تے آج تو بعد بیت اللہ ہی قبلہ ہوئے گا. بیت المقدس ساڑھا قبلہ اول جن دی وجہ تو اسی مسلمان اس حق اندر نہیں کہ ساڑھی مسجد اقصیٰ یہودیاں دے بدبختاں دے قبضیاں دے اندر ہوئے. انشاءاللہ اسی آزاد کروا کے دم لوا گے. میرے ویر پنجویں فضیلت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک نے فرمایا کہ 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ وال بندہ ثواب دی نیت نہ لمبا سفر کر کے جا سکتا ہے.
ثواب دی نیت نال وہ تین مسجدہ کیڑیاں کیڑیاں پہلی مسجد بیت اللہ 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 دوسرے نمبر تے مسجد نبوی تے تیسرے نمبر تے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی ایک کیوں اللہ نے فضیلت دی تھی نبی پاک نے فرمایا اور کسی بھی جگہ تے لمبا سفر کر کے نیت کر کے بندہ نہیں جا سکتا سوائے انہ تین مسجدہ تو علاوہ کیوں میرے ویر کہ انہوں میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھ دائے اللہ کریم انہوں 1,00,000 نمازہ دا ثواب عطا کر دینے اللہ 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 سارے انہوں لے جائے محبت پیار نل میں انج کہنا چاہنا وا محبت دی گالے اوے اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دیتے تھوڑے تینوں کیڑی گل دی اوے ٹھنڈ ساڈے وی کلیجے وچ پا دیتے تھوڑے تینوں کیڑی گل دی اوے جتھے چلتا ہے زمزم دا پانی اسے پانی دیا جب کہانی اللہ رج رج کے سانوں پلا دے تے تھوڑے تینوں کیڑی گل دیے اللہ سارے انہوں لے جائے اور دوسری مسجد نبی پاک نے فرمایا وہ میری مسجد نبوی جڑا بندہ مسجد نبوی اندر ایک نماز ادا کر دے اللہ انہوں 1,000 نمازہ دا ثواب عطا کر دینے اور تیسری وجہ جیڑا بندہ بیت المقدس اندر ایک نماز ادا کر دے نبی پاک فرما دینے اللہ انہوں 250 نمازہ دا ثواب دے دیں اللہ جڑے بیت اللہ مسجد نبوی گئے نے انشاءاللہ ساڑھا قبلہ اول آزاد ہوئے گا سی ادھر بھی جاواں گے انشاءاللہ آئیے میرے ویر اتن مسجدہ جنہ وال ایک روایت اندر نا ان ویکھو ایک بندہ 55 سال نمازاں پڑھے 55 سال دیا نمازاں ایک پاسے کہ بیت اللہ دے اندر جماعت نہ لے کے نماز پڑھی 55 سال دی نمازاں دا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا 55 سال دی نماز ایک طرف بیت اللہ دی ایک نماز ایک طرف 1,00,000 نماز دا جر اللہ دے دے اللہ سارے انہوں لے جائے اللہ سب انہوں لے جائے میرے ویر ذرا دل لگا کہ بات سن دے جانا نبی پاک علیہ السلام 6ویں فضیلت میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ جدو نبی پاک معراج تے گئے اللہ دا قرآن کہتا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی نبی پاک جدو معراج تے گئے سفر معراج تے میرے آقا بیت اللہ تو بیت المقدس یعنی کہ جڑا زمینی سفر ہے انہوں اسرا کیا جاندہ ہے جڑا آسمانی سفر ہے انہوں معراج کیا جاندہ ہے میرے ویر میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ 6ویں نمبر تے مسجد اقصی دی فضیلت کیے جدو میرے آقا اتھے آئے اللہ اللہ نبی پاک اجے پہنچے نہیں اللہ نے کم و بے 1,00,000 پیغمبرہ دیا صفحہ بنا دیتیاں محبت نل گل درہ سنتے جانا اس وجہ تو مسجد اقصی دی فضیلت زیادہ 1,00,000 پیغمبرہ دے قدم مبارک سرزمین فلسطین دے اندر مسجد اقصی تے لگے ہوئے نے میرے ویر میرے پیغمبر نے امامت کروائیے وہ جدوں اقصی چ پہنچے وہ آقا پیارے کھڑے سن انتظاری چ پیغمبر سارے نبیاں چ اعلان نبیاں چ اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آگے آئے اللہ اللہ نے 6ویں فضیلتیں میرے پیغمبر تے نبیوں دی امامت کروائی آئیے ذرا 7ویں نمبر تے مسجد اقصی کی فضیلت کی میرے آقا علیہ السلام دیا دیوانیاں حضرت سلیمان پیغمبر نے جب مسجد اقصی دی تعمیر کر دے پہنے اللہ اللہ مکمل ہوئی ہے تے جناب سلیمان نے 3 دعاواں کی تیاں 3 دعاواں پہلے نمبر تے دعا کی تھی اللہ میں نو انج دی بادشاہت دیویوں کسے نو قیامت تک نہ دیوی جویں دی بادشاہت میں نو دیویں نبی پاک نے فرمایا
حضرت سلیمان دی اے دعا بھی اللہ نے قبول کی تھی ہے۔ جانور پرندے چرندے ہواواں فضاواں دیا مخلوقات پانیاں دے اندر رہن والی مخلوقات جن انسان تے جنات ہر چیز حتیٰ کہ بدلتے ہواواں اللہ نے حضرت سلیمان دے تابع کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اے دعا اللہ نے قبول کی تھی حضرت سلیمان دی۔ دوسرے نمبر تے حضرت سلیمان نے کہا اللہ میں جڑا بھی فیصلہ کرا اے میری دعا ہے تیرے فیصلے تے فیصلہ کرا، اللہ میں نو حکمت عطا فرما دے، اللہ میں نو فیصلے دی حکمت عطا فرما دے۔ نبی پاک کہندے نے اے بھی دعا اللہ نے قبول کی تھی۔ تے تیجے نمبر تے جڑی دعا حضرت سلیمان نے کی تھی ہے فرمایا اللہ جیڑا بھی بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر آ کے ایک واری نماز پڑھ کے باہر نکلے اللہ انہوں ایویں کر دیں جویں ماں دے پیٹ وچوں اج دنیا تے آیا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا پہلیاں دو دعا اللہ نے قبول کی تھی نے، میرا ایمان ہے کہ اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوئے گی۔ تین دعا میرے ویر آیت رہ دل لگا دے جانا۔ 8ویں فضیلت نبی پاک نے فرمایا رب دے محبوب پیغمبر آمینہ دے در یتیم نے فرمایا قیامت دے قریب میرے آقا نے فرمایا جدو دجال آئے گا، دجال آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے پیغمبر نے نہیں ہر نبی نے 1.25 لاکھ پیغمبر رب دے اس دنیا تے آئے نے ہر نبی نے اپنی قوم نو دجال تو ڈرایا۔ حضرت نوح پیغمبر نے اپنی قوم نو دجال تو ڈرایا۔ نبی پاک نے فرمایا دجال دا فتنہ آئے گا، ایڈا وڈا فتنہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دجال 4 جگہ تے نہیں جا سکتا باقی پوری زمین تے چکر لائے گا۔ پہلی بیت اللہ دے اندر مکے چ داخل نہیں ہو سکتا، دوجے نمبر تے مدینے داخل نہیں ہو سکتا، تیجے نمبر تے جناب والا مسجد اقصی چ داخل نہیں ہو سکتا، تے چوتھے نمبر تے طور سینا پہاڑ جن دے تے حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ نال ہم کلام ہوندے سی ادھر بھی جا سکتا، ادھر بھی نہیں۔ 4 مقامات دجال نہیں جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا او دجال اتنی تیزی نال اپنے آپ نو رب کہے گا۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں میرے صحابیوں سن لو او دجال دی نشانی صرف میرے نبی نے بیان کی تھی، یہ الگ ٹاپک ہے بہرحال میں اشارہ دینا۔ آپ نے فرمایا دجال اکھ تو کانا ہوئے گا، ایک اکھ تو کانا ہوئے گا تے یاد رکھیا جے تو اڈا رب ایبا کلو پاک ہے سبحان اللہ، تو اڈے رب بچ کوئی نقص نقوس نہیں۔ اللہ اللہ میرے ویر ہیں تے دجال دا مقابلہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نہ لوئے گا تے عیسیٰ پیغمبر جتھے آنگے ایک گل اور سن لو عیسیٰ پیغمبر آسمانہ تے زندہ اٹھائے گئے تے فلسطین مسجد اقصی دے علاقے چوں تے اترن گے بھی اے تھے، اترن کے بھی یہ تھے تے اٹھائے بھی اتھوں ہی گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دجال دا کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بندے مرد اپنی عورتانو گھراں دے اندر سنگلا نال بن لونگے۔ کیوں آقا جی کیوں؟ فرمایا دجال کہے گا بنجر زمین تے گزرے گا، کہے گا زمین اگ پہ ایتھے گندم ہو جائے، ایتھے چاول دی فصل، اشارہ کرے گا فصل آباد ہو جائے گی۔ ایتھے تو سانو کوئی نکا موٹا بابا کو پتہ لگ جائے نا فلانی تھانے کو بابا لیندہ ہے وہ دم کردہ ہے تے یہیں ہو جاندہ ہی کردہ ہے تے ساڑھے کملے ہو جاندے ہیں، بی بی آپ کملے ہو کے ٹور پہ دیا بھاوے کچھ ہو گئی نہ ہوئے تے جنہیں اکھاں دے سامنے سب کچھ کرنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت ایمان بچانا ایڈا اوکھا ہوئے گا جویں ہاتھ چاک دا انگارہ پکڑنا ہے، ہاتھ چاک دا انگارہ پکڑنا۔ میرے ویر ذرا دل لگا دیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 جگہ تے دجال نہیں جا سکتا تے حضرت عیسیٰ پیغمبر دے ہتھوں یہ قتل ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا بابے لود ایک جگہ دا نام ہے جتے حضرت عیسیٰ دجال نوا کے قتل کرنگے۔ آئیے ذرا میرے ویر یعنی کہ پتہ لگیا اس فضیلت مسجد اقصی دے علاقے سرزمین فلسطین دے اندر دجال نہیں جا سکتا۔ اللہ اللہ 9ویں فضیلت نبی پاک نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے اے جڑا
دجے جڑا مسجد فلسطین دا علاقہ ملک شام دا الشام ورز المحتشر والمنتشر آقا فرماندے نے یہ ملک شام دا علاقہ او علاقہ ہے جتھے قیامت والے دن اللہ نے میدان معاشر لگانا ہے انہیں تھے ساڑھے کئی بندے میدان معاشر میدان عرفات مکے لگنے یہ روایت صحیح نہیں یہ موجود ہے لیکن ان دی سند اندر کمی ہے اصل جڑا اتھینٹک روایت ہو یہ کہ قیامت والے دن جڑا اللہ نے میدان معاشر قائم کرنا ہے وہ ملک شام فلسطین مسجد اقصی دے علاقے اندر ہے ان دی ایک اور روایت سنو حضرت عبداللہ بن عمر کو لے ایک عورت آئی آزاد کردہ لونڈی غلام آکے کہن دی عمر حضرت عبداللہ بن عمر نو عبداللہ بن عمر جی میں مدینے ہجرت کر کے عراق جانا چاہنی ہوں میں تھے بڑی پریشان ہے میرے حالات بہت خراب نے لہذا میں ہجرت کر رہا ہے نبی پاک نے فرمایا ہجرت کرو اگر تواڈے معاملات نہیں بہتر ہوں دے تے حضرت عبداللہ بن عمر کہن دے بی بی تو ہجرت کر کے نا ادھر نہ جا عراق نہ جا اگر تو جانا ہی جانا ہے تو بیت المقدس مسجد اقصی علاقے چلی جا تے اگو ایک کہن دیئے کیوں عبداللہ بن عمر کہن دینے کیوں دا مطلب نہیں کیونکہ ادھر چلی جا کیونکہ نبی پاک کو میں سنے ہیں مٹھے مدنی محبوب کو سنے ہیں قیامت والے دن اللہ نے میدان معاشر تھے برپا کرنا ہے میدان معاشر لگانا ہے تے نبی پاک دے صحابی کہن لگیا کہن دا نہیں بی بی پہلی تا گل لے وے تو ہجرت ہی نہ کر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مدینے دے اندر رہ کے مدینے دکھ آئے تکلیفہ آن مصیبتہ آن مدینے دے اندر رہ کے دکھا تکلیفہ تے صبر کر لیندہ ہے کل قیامت دا دن اسی حالت ہی فوت ہو گیا مدینے دیا تکلیفہ لیندہ قیامت والے دن میں محمد اس بندے دی سفارش کر دے گا تو رہے تھے اللہ نویں فضیلت ہے 10ویں فضیلت نبی پاک نے فرمایا مٹھے مدنی محبوب نے فرمایا اے میرے صحابیوں جدو زمین تے فساد ہی فساد ہوئے گا ہر طرف خون ریزی ہوئے گی اس وقت ایمان اگر لبے گا تے ملک شام دے وچو ایمان لبے گا 10ویں فضیلت جدو میں پڑھی تے اللہ دی قسم میں راتی کتنی دیر سوچی پیا میرا اکھاں ڈول پیاں اج بھی انہاں علاقے دے اندر اس تو وڈی مثال اجے اسی کی ویکھنی اج بھی ایمان اوتھے واقعی اوتھے ایمان ہے نبی پاک نے فرمایا ایمان ہوئے گا مسجد اقصی دے علاقے دے اندر ایمان اتھو ہی لبے گا میرے ویر ایمان ہے ایمان اتھے آج بھی ایمانی ہے اللہ ایمان کی میں ترہ دل لگا دے جانا او فلسطینی بچی جدو ان دی بمبا دنال تماکیاں دنال اس بچی نو جناب آخری سانتے رو کے گڑ گڑا کے کہن لگی جاندی ہوئی آخری اچکی پر کے کہن لگی میں جا کے آدھے رب نو شکستہ لاؤں میں کہاں گی اللہ اسی نکیاں نکے معصوم تھے پیس دے رہے کٹین دے رہے 56 اسلامی ملکہ نے خاموشی تا روزہ کیوں رکھے خاموشی چپا کر کے کیوں بیٹھے رہے میرے ویر واقعات اللہ جو تھے ایمان موجود ہے آج بھی وہ تھے ایمان موجود ہے سرزمین فلسطین اڈیک دی پئی عمر بن خطاب نو اڈیک دی پئی نور الدین زنگی نو اڈیک دی پئی محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی نو میرے ویر درہ دل لگا دے جانا میں واقعی سمجھیا ایمان واقعی وہ تھے موجود ہے میرے ویر ایک عراقی بچی جڑی ہے اس طرح ایک انٹرویو کرنا لٹریا جاندہ مائک لے کے ایمان واقعی اتھے موجود ہے تے بچی رو کے کہہ دیئے انکل میرے تو کیمرہ پرا کر لے میں پردہ نہیں کیتا میں حجاب اندر نہیں ہوں آج دی کہہ دیئے گلاب چاہی دائے فلسطین دی بیٹی کہہ دیئے حجاب چاہی دائے آج دی کہہ دیئے گلاب چاہی دائے شامی بچی کہہ دیئے حجاب چاہی دائے آج دی بچی کہن دی گلاب چاہی دائے وے ویلنٹائن ڈے منانے والوں
اوے بیٹیوں اس وقت کلمہ کو مسلمانوں ڈوب کے کیوں نہیں مر جاندے اسی جس وقت جناب والا مسلمان دی بیٹی گھٹنے ٹیک کے اپنے جناب والا لور نو پھول دے رہی ہوں دیئے فلسطین دی بچی کہہ دیئے اللہ میں نو گلاب اسی گلاب والیاں نہیں اسی حجاب والیاں انکل میرے تو کیمرہ پرا کر لو میرے ویر سچ 10ویں فضیلت ہے اوتھے ایمان ہوئے گا واقعیت نہیں ایمان نبی پاک علیہ السلام دے دیوانیاں اوتھے ایمان واقعی ایمان ایک شامی بچہ تے بھوک دے نال بلک بلک کے پیاس نال مردہ پہ آئے تے آخری سان لے کے کہندہ پہ آئے کہندہ اللہ میں نو موت دے دے اللہ میں نو موت دے دے اے میرے اللہ میں نو مار لے ایتھے نہ پانی مل رہے ہیں نہ روٹی مل رہی ہے اللہ چلو میں تیری جنت جا کے رج کے روٹی تے کھا لوں اور یارو اسی تے رہی مسیطہ جو کے گئے اسی نماز روزے تو باہر نکل دے ہی نہیں پہ وہ کہندے اللہ میں موت دے دے میں چلو تیری جنت جا کے روٹی تے کھا لواں ایک بچہ روندہ ایک بیٹی روندی کہندی اللہ کدو عمر بن خطاب آئے کدو صلاح الدین ایوبی آئے گا او عمر جڑا بیت المقدس فتح کرن جا رہے ہیں حضرت عمر نے پہلے اپنا خلیفہ نمائندہ بھیجا توجہ کرے آجے طریقی پس منظر میں گل بڑی جناب ایک نقطے تے پچھانا چاہنا ہوا بچے روندے کی کہہ رہے حضرت عمر بن خطاب چلے گئے اپنے نمائندہ بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضل امہ ابو عبیدہ بن جراح نو بھیجا ابو عبیدہ گئے صلیبیہ نو عیسائیہ نو کیا پہلی گالے جے ایتھے رہنا تے مسلمانہ نو تو انو ٹیکس دینا پوے گا دوجے نمبر تے جے اگر بیت المقدس دے علاقے چھے پہلے تا کلمہ پڑھو جے کلمہ نہیں پڑھ دیتے ٹیکس دے ہو جے ٹیکس نہیں دین دیتے تیجے نمبر تے جنگ کرو پھر اسی تو آنڈے نال جنگ کرانگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہن لگے کہندے نے ابو عبیدہ تسی ساڑھے نال جنگ نہیں کر سکتے اسی آدیا پہلیا کتاباں چ پڑھے آئے ایک درویش قسم دا بندہ آئے گا ایک درویش انسان آئے گا جڑا بیت المقدس نو بغیر لڑائی دے آزاد کرے گا حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے درویش تا عمر بن خطاب فوراں چٹھی بھیجی حضرت عمر ٹور پہ مدینے تو لے کے ملک شام فلسطین تئی 700 میل دا فاصلہ ہے کنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ٹور پہ ایک غلام 22 لاکھ مربع میل دا امام ہے ساڑیاں کمائیاں تے روڑ گئیاں لین کروزرہ V8TZ جنابے پرائیویٹ جیٹاں دے سلنسرہ چو ساڑیاں کمائیاں لنگ گئیاں ایک غلام ایک 22 لاکھ مربع میل دا امام جان دے کدھر پہنے بیت المقدس فتح کرن واسطے تے جدو بیت المقدس دے علاقے چو پہنچ گئے غلام نو کہا یار کبھی تو تے بے جائیں کبھی میں مہارا پھڑ لوانگا پھر میں بوانگا تو مہاری واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں تو تے نوکرہ نال بھی انہا پیار کرنے حضرت عمر بن خطاب یارو جدو پہنچے مسجد اقصی دے علاقے دے ہمدر اے پو پادری اتے کھڑے نے جناب والا اپنے برجاں تے چڑھے نے چھتاں تے حضرت عمر بن خطاب دا نوکر کہندہ ہے امیر المومنین تسی اتے آ جاؤ تے میں مہارا پھڑ لینا ایک کہن لگے چپ کر کے بیٹھا رہے واری تیری ہے تے عمر اتے نہیں بوے گا ایک کہن لگیا جی نہیں جی پاہمیں واری میری ہے میں تو انو آدھی واری معاف کرنا اینا بندے آخرتے میں انو جیون نہیں دینا کہ مسلمانہ دا امیر ٹوریاں دا تے تو اتے بیٹھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نگو دی استقبال واسطے آئے
استقبال واسطے آئے تے آ کے جدو آئے تے نوکر کہنے لگے امیر المومنین اللہ دا نام جے آجو انہا لوکا تا میں نوں جی نہیں جین دینا تواڈی مہربانی. حضرت عمر کہنے لگے چپ کر کے بیٹھا رہے واری تیری ہے تو میں نوں واری معاف پیا کرنا تینوں پتہ ہونا چاہیے دا عمر انصاف کردہ ہے پاہمیں واری میری تیری ہے لیکن میں نہیں بہنا. حضرت عمر بن خطاب ہوئے پیارے ہو حضرت عمر بن خطاب میں پڑھے ہیں یار ایڈا سادہ حکمران حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو عبیدہ بن جراح بالکل سامنے پہنچ گئے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہندے امیر المومنین جی اے تسی حلیہ کی بنایا ہوئے اب ایک ہوتا سی تو آڈا کپڑا پھٹیا تے 17 ٹاکیاں لگیاں نے اے ویک کے کی کہن گے اے ویک کے کی کہن گے اے اپنی عزت نہیں. میرے عمر نے جڑا جواب دیتا ہے کلیجہ پھٹن ہوا آیا ہے. میرا عمر کہنے لگے ابو عبیدہ تو کنج دی گل کیتی ہے نحنو قوم اسیو قوم اعزن اللہ بالاسلام سانو عزت سونیا کپڑیاں نال نہیں ملی محمد دی غلامی نال ملی ہے. سانو عزت نبی دی غلامی تو کیویں دا پروٹوکول لبنا چاہنے. حضرت ابو عبیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. میں پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ کہندے نے جدو میں تیان ماریا تے جدو میں تیان ماریا نوکر اتے بیٹھے وہ ڈری جاوے. عمر کہندے نے تو ایزی ہو کے کہنے لگے جدو اسی ٹرے آئے تے جدو بالکل بیت المقدس دے دروازے تے پہنچ گئے. حضرت ابو عبیدہ کہندے نے میں تیان دیتا میں پہلے تا کپڑے پھٹے میں ویکھے جدو میں توجہ دیتی عمر دے میں پڑے ہوئے پیارے ہو گل سنے آنجے میں ویکھے عمر دے ہاتھ وے چاہ دی جتی پکڑیے کچڑ کچڑ دی وجہ تو سفر چے جتی ٹوٹ گئی 17 ٹاکیاں لگیاں نے تے ٹوٹی ہوئی جتی ہاتھ وے چے تے بیت المقدس چمر آویا. یارو آنی ہو لوگ جنہاں نے دنیا فتح کی تیے جتی کچڑ دی پری ٹوٹی عمر دے ہاتھ اندر سوٹ پھٹے آیا تے نوکر اتے بیٹھا ہویا تے جدو آگے بیت المقدس دے علاقے دے اندر انہ دے پوپا حضرت پو پادریاں نے ویکھیا ایک روایات اندر آندہ ہے حضرت عمر دی ران دے اتے ایک کالے تل دا نشان سی انہ نے وہ بھی ترات اندر پڑی اس تو بعد انہ کیا او مسلمان حکمرانہ گدروے اس یہ بھی پڑے ہوندے ہاتھ چموار ہوئے گی نوکر اتے ہوئے گا تیجی نشانی ہوندے کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں ہونگیاں. دو نشانیاں تے واضح ہو گئیاں ایتھے نشان بھی ہے تے نوکر اتے بیٹھا ہے ان جناب ٹاکیاں انہوں نے گنیاں حضرت عمر کھڑے نے اے ٹاکی لگی 1 2 3 15 ٹاکیاں گن لیاں تے 2 ٹاکیاں نہیں پیا لب دیاں. حضرت عمر نو کہن لگے عمر اسی تیسری نشانی اندر پریشان کی ہوئے 15 تے گینی بیٹھے ہیں 2 لبدیاں نہیں پہیاں. عمر کہندے نے تسی میں نو دسو کھپن کیوں ڈے جے سجی بازو چکی 16ویں آئے کھبی چکی 17ویں آئے انہوں نے بیت المقدس دی چابی چوک کے میرے عمر دی تلی تے رکھ دیتی ہے بغیر لڑائی دے مسجد اقصی آزاد ہو گئی مسجد اقصی فتح ہو گئی. اے پادری کہن لگے اسی پڑھیا کہ وہ جڑا درویش آئے گا اکلہ بغیر لڑائی دے مسجد اقصی فتح کر کے واپس مدینے ٹر جائے گا. حضرت عمر نے فتح کیتا 500 سے کچھ سال مسلمانہ دے قبضے اندر رہا بیت المقدس. بات ادھر عموماً ختم ہو جاتی ہے کہ چلیے کتنے سال بولو تو سیار 500 سال مسلمانہ دے قبضے اندر رہا تے پھر دور بدل دے گئے. ایک بات سمجھنا حضرت عمر دا دور مسلمان گزریا حضرت عثمان دا دور آیا. حضرت عثمان دے دور اندر عبداللہ بن سبا یہودی چل کے آیا مدینے اندر. عبداللہ بن سبا یہودی میری گل سمجھ آ رہی تو ہمیں یہودی چل کے آیا مدینے اندر. نبی پاک دا قبیلہ سی بنو ہاشم کیڑا سی
انہیں پوائنٹ تُسے سمجھنا ہے. حضرت عثمان دا قبیلہ سی بنو امیہ وچوں. ایک یہودی مسلمانہ دا لبادہ اوڑ کے مدینے آیا, چٹی داڑھی رکھی ہے تے اپنے اپنوں مسلمان ظاہر کر دے. انہیں مدینے دینا تمام جوانہ دی قیادت بنا کے چوری چوری آدھی مٹھ چلے لیا. تے کہن لگیا انہیں آکے ویکھیا, انہیں کیا بنو ہاشم تے بنو امیہ دیاں پرانیاں رنجشاں جڑیاں چل رہیاں سن, انہاں دے جراثیم اجے بھی کچھ باقی سن. بعض دفعہ بندے لڑے ہوئے نا صلح کر لیندے نے پر اکھ پھیر کے ہی ویکھ دینے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ توجہ کرو یار, سوندے کیوں پہ جو اٹھ کے بات مکن لگی, بہت قیمتی بات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بعد حضرت عثمان دا دور ہے تے انہیں نہ جراثیماتوں انہ پرانیاں رنجشاں تو فیدہ چکیا تے مسلمانہ دی پیٹھ اندر ہے انج دا چھوڑا ماریا کہ آج تک 2025 اندر وہ چھوڑا آج تک بھی نہیں نکل سکیا. اس یہودی نے ماریا. انہیں کیا, انہیں کی ماریا چھوڑاؤ سنو. انہیں ساری قیادت اکٹھی کر کے ابن سبا نے یہ کہن لگیا, کہندہ میری گل سنو, تسی آج تک کدی سوچے بنو ہاشم دا زیادہ حق بند ہے کہ بنو امیہ دا زیادہ خلافت دا حق بند ہے؟ عثمان بنو امیہ چوئے, تسی بنو ہاشم دے تو اڑے کوئی عہدہ نہیں, عثمان بادشاہ ہے, حاکم وقت ہے. انہاں کہ گلتے تو اڑی ٹھیک ہے. اس سازش اندر حضرت عثمان نو منبر تے پتھر مارے گئے. شہادت عثمان دا واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان دی شہادت تو بعد, حضرت عثمان دی شہادت تو بعد پھر وقت حضرت علی دا آیا. حضرت علی شیر خدا دا, حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ لین دی ایک پلانت بنائی کہ حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ سی لینا. اور راز کھل گیا, بدبخت عبداللہ بن سبا یہودی نے عثمان نو شہید کروایا. تو جدو یہ راز کھلیا پھر عبداللہ بن سبا انہوں پتہ لگ گیا, انہیں وہ بات کمپلیٹ حضرت علی دے بدلہ لین تو پہلے حضرت علی دے سکے قریبی رشتہ دار, قریبی وہ یادیں مار دے کے جڑا جڈا سجن ہوئے گا ایک وقت آئے گا اوڈا ساپ بن جائے گا, آدھے مار دے جے. عبد الرحمن بن ملجم, انہیں عبد الرحمن بن ملجم نو ہاتھ تھلے کر کے حضرت علی انہوں پتہ لگ گیا کہ عثمان دا بدلہ لینا چاہندے نے. انہیں فجر دی نماز دے وقت مسجد دے اندر عبد الرحمن بن ملجم بعض نے کہا چاچے دا پتر سی, حضرت علی نو مسجد چ شہید کروایا. بدلہ تے حضرت علی لینا سی, گالتا اتھے موقع بھی حضرت علی پاک شہید ہو گیا. حضرت حسن نو کہا پتر انہوں پکڑ لے, جان نہیں دینا, اگر میں جیوندہ رہا میں بدلہ ضرور لواں, اگر میں شہید ہو جاواں بدلے اندر انہوں قتل کر دینا. حضرت علی تو بعد دور چلدا جیڑی آج تک مسلمان مار تھا رہنے ان دی وجہ ہے دو گروپ بن گئے. دو گروپ کتنے, یہ سمجھو یہ بات, سمجھو میری گل تو سمجھ لگتا نہیں آ رہی ہے نا. دو گروپ بن گئے, شیعان علی اور شیعان عثمان. شیعان علی یعنی کہ حضرت عثمان نو شہید کروایا اور حضرت علی نو میں شہید کروایا. تے عثمان دیانو کیا کہ علی دیاں نے کیتا ہے, علی دیانو کیا عثمان دیاں نے کیتا ہے. انہاں دوہاں دی آپس بن گئی جت وجہ دے دل تک شیعہ مذہب دی بنیاد رکھی جائیے. یہ عبداللہ بن سبا یہ عبداللہ بن سبا نے کم کیتا ہے. دو گروپ شیعان علی شیعان عثمان آپس چرنجش ایسا چھوڑا کھومپیا آج تک نہیں نکل سکیا. حضرت عثمان دی خلاف پروپوگنڈے آج بھی بدبخت بکواس کر دیں عثمان دی عظمت دی. آگے چلیے پھر دور آیا, حضرت علی تو بعد دور گزردہ گیا. امام حسن دا دور آیا, حضرت حسن کوفیاں زہر دیتی. حضرت حسین دا دور آیا, واقعہ کربلا دا کنوں نہیں پتا. وقت چلدا سن 1099 عیسوی دے اندر نور الدین زنگی دا دور آیا. نور الدین زنگی نے کھیڑیاں جنگا باہر کے بیت المقدس آزاد نہ ہو سکیا. نور الدین دے زنگی دا دور ان ایک منبر بنوا دیتا اپنی حیاتی اندر تے دل و دعا کٹ گیا. اے مرد قلندر کے اندر اللہ وہ وقت آئے گا میں ویکھاں یا نہ ویکھاں, صلاح الدین ایوبی
بیت المقدس آزاد ہوئے گا میرا ایمان ہے، پر جدو آزاد ہوئے میں آدھے ہاتھ نال ممبر بنوا کے چلیا، جدو مسجد اقصی آزاد ہوئے اتھے رکھ کے پہلا خطبہ دینا ہے۔ نور الدین زنگی دے دور اے جناب والا بنیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نام اصل نہیں، ایک کنیت لقب ہے، اصل نام ہے یوسف بن ایوب بن شازی۔ صلاح الدین ایوبی دا نام 1137 عیسوی دے اندر پیدا ہوئے عراق دے اندر۔ صلاح الدین ایوبی جدو صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے سن 1187 عیسوی دا دور آیا، حضرت صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی دے تخت تے بیٹھ گئے، خلیفہ وقت بن گئے۔ نور الدین زنگی نے کہا اللہ انہی دیر تک، نور الدین زنگی نے دو گلہ کی تھی، انہیں کیا جدو میں نو آسان دے نا کوئی گلت میں نو مسکراہٹ آئے، میں نو فوراً فلسطین دے قیدی تے یتیم بچیاں دیاں ہاواں لے کے بہ جاندیاں نے، تے جدو میں راتی سونا میں نو خواب آندے نے کہ مسجد اقصی اذانہ دیا اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو رہی ہیں۔ نور اے صلاح الدین ایوبی خواب دیکھ رہے ہیں۔ وقت چلیا بات میں مقامہ توجہ میرے حل کرو، بہت پیارا ٹاپک ہے۔ بہرکیف میرے سامنے سینکڑوں دلائل انبار نے، ایک تاریخ دا لمبا چوڑا پس منظر میرے کل موجود ہے، آئیے ذرا توجہ فرماؤ، میں چند باتیں کر کے بات مقام۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے جنگ لڑی صلیبیاں دے خلاف۔ ہن تو ایک بات دسا، مسجد اقصی جڑی سی نا یہ دوبارہ صلاح الدین ایوبی جدو آزاد کروائی، حضرت عمر تو بعد پھر چلی گئی، عیسائیاں کول چلی کیوں گئی؟ حضرت عمر نے ایک قرارداد پاس ہوئی ان دے اندر، حضرت عمر نے کہا چلو مقدس مقامات نے زیارتاں یہودی عیسائی کر سکتے نے، انہاں زیارتاں تو جی میں سیانے کہندے نے تو میں نو کھلون دی تھان دے بین دی میں مسجد اقصی لے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروائی مسجد اقصی، تے جدو مسجد اقصی آزاد ہوئی میرے ویر مسجد اقصی 761 سال پھر مسلمانہ دے قبضے دے اندر رہی، تے مسلمانہ دے قبضے تو بعد اللہ صلاح الدین ایوبی نے جدو فوجہ نے گھیرا پالیا بیت المقدس، ساریاں فوجہ سے پاسے کھلو گئیاں بیت المقدس دے اگے، تے صلیبی جڑے نے عیسائی انہیں بالکل بے بس ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے گل ایک جے عزت نال ہتھیار سٹ دیو مسجد اقصی آزاد ہو، اے ساڑے حوالے کر دیو، تے اسی توڑے نال وعدہ کرنے تو انو اسی امن دیوانگے، امان دیوانگے، تو انو دکھ نہیں دیوانگے، جی اگر ایتھے رہنا پھر ٹیکس دیو، جی نہیں تو پھر جنگ کرو۔ انہوں نے کہا سانو منظور، صلاح الدین ایوبی نے کہا پھر جے تو انو منظور ہے باقی جوان تے فدیہ دین، اے میرے فوجیوں اے سپاہ سالارو، بچے بوڑھے عورتاں انہاں کلو ٹیکس انہاں کلو فدیہ نہیں لینا، بغیر لڑائی دے امن و امان نال انہاں نو آزاد کر دے۔ صلاح الدین ایوبی آزاد کروائی۔ اس تو بعد اگلا منظر آیا مسجد اقصی آزاد ہوئی، تے جس وقت آزاد ہوئی جناب والا 13ویں صدی دے آخر تو لے کے 13ویں صدی دے آخر تک تقریباً 200 سال جنگا لگیاں، 70,000 مسلمان مارے گئے اس جنگ دے اندر۔ آزاد کروان دے صلاح الدین ایوبی نے 3 اکتوبر دا دینے صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی بروز جمعۃ المبارک نو آزاد کروایا، تے ممبر چک کے نور الدین زنگی دا مسجد اقصی چ رکھیا، محی الدین زکی نو کہا اے محی الدین زکی اے مولانا چل نور الدین زنگی دی روح نو یا سکون پہنچے، ایس ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے کے مسجد اقصی اللہ نے آزاد کروا دی تھی۔ آزاد ہوئی، آزاد ہوئی پھر گل مکی نہیں، 761 سال ساڑھے قبضے اندر رہی، 761 سال دے بعد سن دور آیا 1917 دے اندر 7 صدیاں ساڑھے کل رہی، 1917 دے اندر بیت المقدس دے مسلمانہ دے اندر عربانو عیاشی تو ٹائم تا ملدا نہیں سی، آج بھی نہیں ملدا، آج بھی نہیں ملتا، ورنہ یہ کم ہونا نہیں سی۔ عیاشی تو فرصت ملے
ظالم و ظلم پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں، فلسطین کہہ رہا ہے ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ 1917 دے اندر عیسائیاں نے جنگ کی تھی، مسلمانہ دے ایمان کمزور ہے، بیت المقدس قبضے دے اندر لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی دے اندر آزاد کروا کے ایک تالا لگایا، او تالا ہیکل سلیمانی دا جندیا بنیادہ دے اندر تابوت سکینہ دفن۔ تابوت سکینہ دا پتہ کنوں کہندے؟ انبیاء دی مقدس چیزوں دے اندر دفن۔ اسی کیوں دئیے؟ کیوں اللہ دی زمین تے کفر ہون دئیے؟ اور یاد رکھو اتنا ایمان کمزور ہو گیا، پوری دنیا تے 56 اسلامی ممالک نے پیارے ہو، 56 اسلامی ممالکہ دے اندر انہاں بدبختہ نے 2025 دے اندر جنوری، فروری، مارچ، اپریل دے مہینے دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی دے ہاتھ دا لگیا جندرہ عیسائیاں نے 2025 کھول دیتا ہے، تابوت سکینہ والا دروازہ کھول گیا ہے، اور مسلمان اج بھی ستا پہ، اج بھی ستا پہ۔ وہ تالا جڑا سلطان صلاح الدین ایوبی لگایا 7.5 صدیاں بعد کھل گیا، اور انشاءاللہ یاد رکھے میرے پیغمبر نے فرمایا بیت المقدس آزاد ہوئے گا، سب کو ہوئی انشاءاللہ۔ پھر سن 1948 دے اندر 48 دے اندر جنگ ہوئی، ان دے اندر ہزارہ مسلمان مارے گئے، پہلے کچھ ایریا مسجد اقصی دا بیت المقدس دا قبضے اندر گیا، 1948 اندر مکمل طور تے اسرائیل نے اپنے قبضے اندر لے لیا۔ پھر سن لو اردن، شام، اسرائیل، لبنان، یہ سارا ایک ہی ملک شام سی۔ برطانیہ اور فرانس اور امریکہ، انہاں تینہ بدبختاں دی سازش دی وجہ تو انہاں تینہ نے مکمل سپورٹ کی تھی، اسرائیل الگ ملک بنیا اور اج تک بنیا، اور 48 اندر پورا اسرائیل نے قبضے دے اندر انہاں لے لیا فلسطین نو۔ انشاءاللہ یہ زمین انصاف کو ترس رہی ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب عمر بن خطاب آئے گا، جب صلاح الدین ایوبی آئے گا، گج کے آمین کہہ دیا جائے، اللہ پھر دوبارہ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبہ جمعہ سیرت ابراہیمی بنو توحید انشاءاللہ اس عنوان تے ہوئے گا۔ اللہ پاک میرے تو آڑی حاضری قبول۔